الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو جو مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کا مقام اور درجہ ہے۔ 18 ذوالحج کو، آج 20 تاریخ ہے، 18 ذوالحج سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت کے چند فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ آج بھی زمانے کی مناسبت کی وجہ سے چند مزید فضائل کا ذکر آئے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملک التجار کے نام سے مشہور تھے، تاجروں کا بادشاہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تجارت کی سوجھ بوجھ سمجھ عطا فرمائی تھی۔ تجارت کا طریقہ، سلیقہ اور اس کی نشست و برخاست اور اس کی نقصان دینے والی اور نفع بخش صورتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ بہترین تاجر تھے۔ انسان کی زندگی
تجربات کا نام ہے. جس تاجر میں دو باتیں، دو صفات موجود ہوں گی، اس کی تجارت ترقی کرے گی. چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، درمیانہ تاجر ہو، تجارت کی ترقی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. اگر وہ ہوں گی تو تجارت خوب چمکے گی، اور اگر وہ نہیں پھر تجارت چمکے گی نہیں بلکہ خسارہ ہوگا. ابھی اسی ہفتے میں ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، وہاں جو حالات معلوم ہوئے وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ دو صفات ضروری ہیں. چھوٹا سا کام شروع کیا، اللہ نے بہت بڑی ترقی عطا فرما دی. اللہ نے پھل پھول لگا دیا، پھیلا دیا تجارت کو. ہر آدمی چاہتا ہے میری تجارت میں ترقی ہو. سینکڑوں کا نفع ہے تو ہزاروں میں چلا جائے، ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں چلا جائے، لاکھوں کا نفع ہے تو کروڑوں میں بدل جائے. ہر آدمی اس کو چاہتا ہے، اس کا خواہاں ہے. تو دو صفات اگر موجود ہوں گی تو تجارت انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گی. اور جہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں آپ یہی سمجھ لیں کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، جو تجارت کو ترقی نہیں ہو رہی. میں نے صرف یہ کتاب سے نہیں پڑھا، بلکہ کتاب میں تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو صفات قبل از اسلام کی بھی پڑھی ہیں، اور واقعات جو براہ راست ہم نے سنے وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ چھوٹا سا کام شروع کیا لیکن دو باتیں موجود تھیں، اللہ نے بڑھا دیا اور ترقی کر گئے. وہ کون سی دو باتیں ہیں جن سے آپ کے مال میں ترقی ہو اور آپ کی تجارت پھلے اور پھولے؟ وہ ہیں وہی دو صفات جو حضرت عثمان میں پائی جاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون سی دو صفات ہیں؟ نمبر ایک، فرمایا کہ مکہ کے جتنے تاجر تھے ان تاجروں کا سردار کس کو کہا جاتا تھا؟ حضرت عثمان کو. ملک التجار، تاجروں کا بادشاہ. وجہ کہ اتنی لمبی چوڑی تجارت کیسے ہو گئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ فرمایا نمبر ایک، ان میں امانت اور دیانت موجود تھی. پہلی بات یہ ہے، اور یہی بات بڑی مشکل ہے. امانت دیانت کے ساتھ اگر ایک اور چیز بھی ملا لیں جو حضرت عثمان میں موجود تھی، جو سبب بن گئی ان کی تجارت کے بڑھانے کا، وہ کون سی دوسری صفت تھی؟ فرمایا کہ تاجر کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. امانت دیانت، مال اگر ایک نمبر ہے تو کہے ایک نمبر مال بیچ رہا ہوں. اگر کہے مال کو دیکھے کہ مال ایک نمبر نہیں ہے تو کہہ دے یہ اعلیٰ درجے کا مال میرے پاس موجود نہیں ہے. کوئٹہ میں ایک جگہ داؤد سینٹر میں جانا ہوا. میں نے کہا انجیر دو. انہوں نے کہا آپ کو ہم انجیر نہیں دیں گے. میں حیران تھا کہ ادھر وہاں اعزاز اور اکرام بھی کر رہے ہیں اور صاف صاف مجھے جواب بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو انجیر ہم نہیں دیں گے. میں بھی خاموش رہا. بعد میں وجہ بتائی کہ یہ انجیر تازہ نہیں ہے. تازہ انجیر جب آئے گا تو اس وقت ہم آپ کو انجیر دیں گے. خیر بات صاف کر دی انہوں نے.
اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ تازہ ہے یا تازہ نہیں ہے. مجھے اس بات کی زیادہ سمجھ نہیں تھی. انہوں نے میرے سامنے بات کو کھول دیا. تو جس تاجر میں 2 صفات موجود ہوں گی اس کی تجارت بڑھے گی. نمبر 1 امانت اور دیانت سے کام کرے. نمبر 2 اس کے اخلاق اچھے ہوں. بعض اوقات امانت اور دیانت ہوتی ہے لیکن اخلاق سے کوڑا ہوتا ہے, تو اس کی تجارت پھر بھی اس طرح ترقی نہیں کرتی جس طرح ترقی کرنی چاہیے. جب دونوں جمع ہو جائیں گی صفات تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت پیدا ہوگی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صفات کے مالک تھے. اللہ نے بڑی خوبی عطا فرمائی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان میری تمہاری دوستی ہے, ایک بات کہوں؟ کہا جی کہیں. کہا بات یہ ہے کہ میں تو حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری بات مانو تو تم بھی اسلام کو قبول کر لو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے, حوصلے والے تھے, بردبار تھے, حلیم الطبع تھے. تسلی کے ساتھ بات سنی. جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت سامنے رکھی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور کہا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنتے ہی اسلام کو قبول کر لیا. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ میں عثمان کو لایا ہوں اور عثمان کو مسلمان کر کے لایا ہوں. یہ اب کافر نہیں ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. ارادہ تو میرا تھا کہ اور واقعات آپ کو میں سناؤں, لیکن میں اسی سلسلے کو جاری رکھتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وفات پا چکے تھے. آپ کے اوپر جس کا اثر تھا وہ آپ کے چچا تھے حکم بن عاص. جب حکم بن عاص کو پتہ چلا میرا بھتیجا عثمان مسلمان ہو گیا ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو چچا نے عثمان کو کہا مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا جی مسلمان ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. یہ چچا نے کہا میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. کیا بندوبست کیا؟ باندھ دیا رسیوں کے ساتھ. حضرت عثمان کے جسم کو رسیوں سے چچا نے باندھ دیا, پٹائی کی, حضرت عثمان کو بہت مارا اور کہا اسلام کو چھوڑ, وہ پہلے والا مذہب اختیار کر, وہی صحیح ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے, یہی بت پرستی والا مذہب درست ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو ایک ہی جملے میں جواب دے دیا. فرمایا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں, اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس قدر پکا اسلام تھا. چچا تھک گیا, کب تک مارتا, رسیوں سے کھول دیا, جو چاہو کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے, قریش کی ایک
مشہور شاخ ہے بنو امیہ، اس میں سے آپ پیدا ہوئے۔ پورے بنو امیہ نے جو اس وقت موجود تھے، تمام گھرانوں نے حضرت عثمان کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رشتہ دار بھی نہیں بولتا، وہ بھی نہیں بولتا، وہ بھی نہیں بولتا۔ ظاہر ہے اسلام ایک سچا مذہب ہے، حضرت عثمان اس کو کیسے چھوڑتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی مخالفت کو برداشت کیا، قبول کیا، دشمنی کو قبول کیا، برداشت کیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی کہ عثمان مسلمان ہوئے اور سارے رشتہ دار مخالف ہو گئے، تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس حالت میں حضرت عثمان کے اس رنج کا کیا مداوع کیا اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کا سامان فراہم کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، اگر رشتہ دار تجھے چھوڑ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بیٹی رقیہ تمہارے نکاح میں دے کر تمہیں اپنی رشتہ داری میں داخل کر لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا بنا لیا؟ داماد بن گئے۔ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر کے واقعہ میں بخاری شریف میں صاف لکھا ہوا ہے، جب صحابہ جانے لگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی بیمار ہے، اے عثمان تم یہیں رہو اس کی تیمارداری کے لیے، تمہیں بدر کی جنگ کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ آج تمام محدثین نے اسماء البدریین کی جو فہرست ذکر کی ہے، اس میں ابو بکر کا نام ہے کہ وہ بھی بدر میں گئے تھے، شامل تھے، حضرت عمر کا نام ہے، حضرت عثمان کا بھی نام ہے، حضرت علی کا بھی نام ہے، حالانکہ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ثواب میں بھی برابر کے شریک ہو اور تم مال غنیمت میں بھی برابر کے شریک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ بدر کی غنیمت کا حصہ حضرت عثمان کو دیا۔ جب خوشخبری لانے والا مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے کہ بدر کی فتح ہو گئی ہے، عین اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو دفن کر رہے تھے، یعنی بیماری کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی، اسی بیماری سے وفات ہو گئی، تو آپ دفن کر رہے تھے۔ عین اس وقت خبر پہنچی کہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت رقیہ تو فوت ہو گئی۔ حضرت رقیہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غمگین رہتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے پر بیٹھے ہوئے پریشان حالت میں نہ معلوم کیا سوچ رہے تھے، آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا راستے پر حضرت عثمان بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ فرمایا اے عثمان تم پریشان کیوں ہو؟ فرمایا جو صدمہ میرے اوپر گزرا ہے وہ کسی پر نہیں گزرا، میری بیوی آپ کی بیٹی رقیہ کا وصال ہو گیا، اب میں پریشان رہتا ہوں، یہی سوچ رہا تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے عثمان تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی تم سے نکاح کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دوہرا داماد بنا لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب آپ کے نکاح میں 2 بیٹیاں آ گئیں، یکے بعد دیگر پیغمبر کی، بعد میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، اب آپ کے پاس تو اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ یہ شادی ہو گئی تھی، اور حضرت زینب کا حضرت ابو العاص کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی 4 بیٹیاں ختم اپنے اپنے گھروں میں، اور 2 کا انتقال ہو گیا، اب کوئی اور بیٹی تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان 40، دوسری روایت میں 100، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان جیسا عظیم آدمی، سبحان اللہ۔ پیغمبر کے گھر کا ایک اور واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ آ جاتا تھا اور اکثر رہتا تھا۔ 2 مہینے تک ہمارے پیغمبر کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارے جو فریج ہیں یہ کبھی خالی نہیں ہوتے، ابھی بھی قربانی کے گوشت ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں حریص بنایا، اپنے حرص کو کبھی ختم کرنے کا سوچا تک نہیں ہم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ملتان کے کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ 10 محرم الحرام کو حلیم پکائیں گے اسی گوشت کی جو قربانی کا بچا ہوا، اور اس کو تقسیم کریں گے، اور اس میں ہمیں بڑا ثواب ملے گا۔ واہ کنجوسو بخیلو، بڑا ثواب ہے، اگر فقیروں کو دے دیتے تو کیا ہو جاتا تمہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ پیغمبر کے گھر سے متعلق، 4 دن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ 4 دن تک کھانا نہیں کھایا، ایک دن کا کھانا نہ، ایک وقت کا نہ ملے ہمیں، میرا بلڈ لو ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکانا ہو رہا ہے، طبیعت نڈھال ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 دن تک پیغمبر نے صرف پانی پہ گزارا کیا ہے، آپ کی بیویوں نے پانی پہ گزارا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، 4 دن کے بعد بھی پوچھتے ہیں اے عائشہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ام المومنین کا جواب سنیں، لا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پانی تو ہے لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کسی اپنے صحابی کے گھر پر جانے کے سیدھا حجرہ عائشہ سے نکل کر مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ پیغمبر کو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آئی ہے، پیغمبر کو جب کوئی تکلیف پیش آئی ہے، تو انہوں نے کس سے رابطہ کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ کیا ہے۔ اور ہمیں بھی جو ہم امتی ہیں یہ درس دیا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ یہ نہیں ہے کہ سالانہ میں اپنے پیر کو ناچ ناچ کے راضی کر کے آؤں گا، واہ بھائی واہ، ناچنے سے ڈھول بجانے سے پیر کو راضی کر رہے ہیں؟ پیر صاحب راضی ہوں گے ناچنے سے؟ پیر اگر ایسے ہوں گے، زندہ پیر تو ایسے ہیں بہت سارے جو ناچنے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں فکر پیدا ہو جائے ہم کس کو راضی کرنے والے بن جائیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کسی سے رابطہ کرنے کے کس طرف؟
اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنے پیغمبر محمد کو کھانے کے لیے عطا فرما۔ کھانا کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ آپ مسجد میں ہیں اور دعا کی قبولیت دیکھیں، پیغمبر کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ام المومنین کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ عثمان۔ اچھا آ جاؤ، تم تو میرے بیٹے ہو۔ بیٹے نہیں ہیں جی؟ حضرت عثمان بیٹے کیوں نہ ہو، جب میں اور آپ، میں گزرا ہوا ایک گناہ گار شخص کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں عائشہ کا بیٹا ہوں، تو عثمان تو کتنا لائق بیٹا ہے۔ کس کا؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آؤ بیٹا آؤ، اندر آ جاؤ۔ پردہ بھی نہیں تھا حضرت عثمان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا بن چکے تھے؟ داماد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باوجود اجازت لے کر جاتے ہیں، اور پردہ تو حضرت عائشہ کا ویسے ہی رہتا تھا، وہ اگر بہت زیادہ پردہ نہ کرے تو چادر لپیٹ کے بات کر لیتی تھی۔ کن سے؟ صحابہ سے۔ اکثر کو تو باہر سے جواب دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کو اندر بلا لیا، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا 4 دن سے پیغمبر نے کھانا نہیں کھایا، 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عثمان گئے، کہا مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ میں نے معلوم کیا ہوتا، مجھے معلوم ہوتا تو میں بندوبست کرتا، آپ کا فرض تھا آپ مجھے اطلاع کرتے۔ حضرت عائشہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جلدی جلدی حضرت عثمان جاتے ہیں اور گندم آٹا کثیر تعداد میں لاتے ہیں، ایک زندہ بکرا لاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیزیں لے کر آئے اور فرمایا یہ گندم ہے، یہ آٹا ہے، اور یہ بکرا ہے، اور یہ 100 درہم ہے جو میں آپ کو نقد دے کر جا رہا ہوں۔ اور فرمایا یہ تو تیار کرنے میں دیر لگے گی، میں کچھ اور بھی لایا ہوں۔ فرمایا پکی ہوئی روٹی اور بھونا ہوا گوشت میں پیغمبر کے لیے لایا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جلد سے جلد پیش کیا جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کو کھلایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے کر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انبار لگا ہوا ہے گندم کا، آٹے کا، پیسہ آ گیا ہے 100 درہم، اور یہ بکرا کھڑا ہوا ہے اور تیار کھانا، بھنا ہوا گوشت، پکی ہوئی روٹی۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا کہاں سے آ گیا؟ تو ام المومنین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عثمان دے کر گئے ہیں۔ آپ کا حال معلوم کیا اور یہ سب کچھ حضرت عثمان لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تم لوگ عثمان سے راضی ہو بھائی؟ ہاں جی، محبت ہے حضرت عثمان سے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان کی وہی 2 صفات یاد رکھیں، سخی تھے اور قرآن کے عاشق تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ 2 صفات نصیب فرمائیں کہ ہم بھی سخی بن جائیں اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔